فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ الماعون کی تلاوت کی گئی ہے۔ یہ سورۃ الماعون مکی سورتوں میں سے ہے اور اس سورت میں 7 آیات ہیں۔ یہ عموماً ان سورتوں میں سے ہیں جس کو ہم اکثر نماز میں پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، اور خاص طور سے سورۃ الضحیٰ سے لے کے سورۃ الناس تک یہ سورتیں ہماری نمازوں میں اکثر پڑھی جاتی ہیں، یعنی ہم پڑھتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہم اس کے معانی اور مطالب سے واقف نہیں ہوتے، اس لیے عموماً نمازوں میں ہمارا دل بھی نہیں لگتا ہے اور مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں نے پارے 30 کے آدھے پارے کے بعد سے یہ بات کہی تھی کہ اگر موقع رہے تو تھوڑی دیر بیٹھ جایا کریں، کیونکہ یہ صورتیں اکثر ہماری نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، تو تھوڑی بہت اگر معانی اور مطالب سے واقفیت ہو گئی تو انشاءاللہ نمازوں میں ہمارا دل لگا کرے گا۔ بہرحال یہ سورۃ الماعون مکی سورتوں میں سے ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ یہ مدنی سورتوں میں سے ہے، اور ایک تیسرا قول یہ ہے کہ آدھی سورت مکی ہے اور آدھی سورت مدنی ہے، اس لیے کہ اس کی 3 آیتوں میں اللہ رب العزت نے ابو لہب کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ ابو لہب جو ہے وہ مکہ کا رہنے والا تھا اور خانہ کعبہ کا متولی بھی تھا، اور خانہ کعبہ کے اندر جو تصرفات ہوتے تھے، جو مال وغیرہ جمع ہوتا تھا، اس کا خزانچی بھی تھا اور اس کو خرچ بھی کیا کرتا تھا۔ اور اخیر کی جو 4 آیتیں ہیں اس میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ منافقین مکہ کے اندر نہیں تھے، یہ مدینہ منورہ میں تھے۔ تو اس سے بعد حضرات نے یہ کہا کہ اس کی آدھی سورت جو ہے وہ مکے میں نازل ہوئی، اور آخر کی جو 4 آیتیں ہیں یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا سزا کو جھٹلاتا ہے؟ دین کے معنی یہاں پہ جزا اور سزا کا دن یعنی قیامت کا دن ہے۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ میں فرمایا مالک یوم الدین، یوم جزا کا مالک ہے، اور دین کے بہت سارے معنی لغات کے اندر لکھے ہوئے ہیں، لیکن یہاں دین سے مراد جزا اور سزا کا دن یعنی قیامت کا دن ہے، آخرت کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا۔ اللہ رب العزت نے اس شخص کا نام نہیں لیا، بلکہ اس کی عادتیں، اس کے اخلاق اور اس کے کردار اور اس کے اعمال کو بتلایا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھنے والے اور دشمنی کو انتہا کو پہنچے ہوئے کفار و مشرکین موجود تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی مذمت کی ہے، ان کی برائی کی ہے، لیکن ابو لہب کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے پوری قرآن کریم کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سے کسی دشمن کا نام نہیں لیا ہے۔ عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت دشمنی کرتا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اس کی مغفرت کے لیے 1 بار نہیں 2 بار نہیں 70 بار بھی آپ اس کی مغفرت کی دعا کریں تو بھی میں مغفرت نہیں کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن ابی کا نام نہیں لیا۔
اس سے مفسرین کرام نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ کسی گنہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے۔ یعنی اگر اس کا نام لے لیا جاتا تو اس میں بہت ساری باتیں تھیں کہ لوگ اسی سے نفرت کرتے صرف، اور اس کی مذمت کرتے اور دل میں اس کی برائی رکھتے۔ اللہ رب العزت نے ان کا نام نہیں لیا بلکہ ان کی خرابیوں کا ذکر کیا کہ دیکھو ان خرابیوں سے بچنا ہے، ان گناہوں سے بچنا ہے، اور اس کی نفرت تمہارے دل کے اندر ہونی چاہیے۔ اور دوسرا ایک بہت ہی اہم نقطہ جو مفسرین کرام نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ان کا نام ذکر نہیں کیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ تو یہ سمجھ بیٹھتے کہ یہ تو عبداللہ ابن ابی کے بارے میں ہے، یہ ہمارے بارے میں تھوڑی ہے، یہ ہمارے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ تو اس کی خرابیاں تھیں، اس کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں اس کے نام کے ساتھ۔ یہ ابو جہل کے اندر یہ برائی تھی، اس کا تعلق ابو جہل سے ہمارے سے نہیں ہے، ہم اس کے مخاطب نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دشمنی رکھنے والے تھے کفار و مشرکین، اور جو ان کے اندر خرابیاں تھیں، ان کا نام نہیں ذکر کیا سوائے ابو لہب کے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو جزا سزا کو جھٹلاتا ہے، یعنی آخرت کی زندگی کو؟ یہ خانہ کعبہ کا متولی تھا اور اس کے پاس خانہ کعبہ کی دولت جو جمع ہوتی تھی اسی کے پاس رہتی تھی۔ یہ جو دولت تھی وہ صرف خانہ کعبہ کی تعمیر میں خرچ ہونے کے لیے نہیں تھی بلکہ دوسرے مقاصد کے لیے بھی، ضرورت مندوں کی مدد کرنا، محتاجوں اپاہجوں کی مدد کرنا۔ یہ مال کو اس کام میں نہیں خرچہ کرتا تھا، اپنے استعمال میں لایا کرتا تھا۔ اور جب اس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دیکھو یہ مال کو جس مقصد کے لیے جمع کیا جاتا ہے اسی میں خرچ کرو، ورنہ جو ہے کل قیامت کے دن تمہاری پکڑ ہو جائے گی اور تم سے اس کا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ تو وہ کہتا تھا میں جزا اور سزا کو مانتا ہی نہیں، وہ دن آنے والا ہی نہیں، آخرت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندگی اس کا میں قائل نہیں ہوں، اس پر میں اعتقاد اور اعتماد نہیں رکھتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آپ نے دیکھا اس شخص کو جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دے دیتا ہے، یعنی جو جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، جو آخرت کی زندگی کا قائل نہیں ہے۔ یقینی بات ہے کہ اس سے گناہ کا زیادہ صدور ہوگا، اس سے گناہ زیادہ سرزد ہوں گے، اور جو آخرت کی زندگی کا قائل ہے اور جو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا ہونے کا اور دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھتا ہے وہ گناہوں سے بچے گا، وہ کسی کے حق کو دبانے سے جو ہے اپنے آپ کو بچائے گا، کسی کو نقصان پہنچانے سے اپنے کو روکے گا۔ لیکن ایسا شخص جس کے اندر یہ اعتقاد اور یقین ہو کہ آخرت کی زندگی ہے ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے وہ سب کچھ دنیا ہی کو جب سمجھتا ہے تو وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اور بسا اوقات اس کی تفسیر میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ابو سفیان زمانے جاہلیت میں ہر ہفتے ایک اونٹ ذبح کرتا تھا اور اس کا گوشت تقسیم کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک یتیم آیا جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا، وہ بھی آیا لینے کے لیے، اس کو دھکے مار کر باہر کر دیا۔ اور خود ابو لہب بھی جو پیسہ جمع ہوتا تھا خانہ کعبہ میں اس کو یتیموں اور غریبوں پر خرچ کرنا تھا، لیکن وہ یتیموں کو دھکے مار دیا کرتا تھا اور دھکے مار کر یتیموں کو نکال دیتا تھا۔ اور ابو جہل جو تھا یہ جب مکہ میں کسی کا انتقال ہو جاتا تھا اور اس کے بچے چھوٹے رہتے تھے تو یہ جا کر کہتا تھا کہ جو تمہارا مال ہے وہ میرے حوالے کر دو، میں تمہارے بچوں کی پرورش کروں گا، اور یہ بچے جب بڑے ہو جائیں گے تو وہ مال ان کے حوالے کر دوں گا۔ لیکن ابو جہل اس طرح سے کہہ کے ان کے مال کو اپنے ہاتھ لے لیتا تھا، اور جب وہ بچے بڑے ہوتے تھے تو پھر ان کو دھکے مار کر باہر نکال دیتا تھا۔ اخنس ابن شریک ایک کفار میں سے گزرا ہے، اس کا بھتیجا اس کی پرورش میں تھا، اس کے بھائی کا انتقال ہو گیا، وہ یتیم تھا،
اور اس کے بعد جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اس نے اپنے حق کا مطالبہ کیا کہ میرے باپ کا حق مجھے دو۔ اخنس ابن شریک نے اس کو دھکے مار کر باہر کر دیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ حالانکہ یتیم کے بارے میں ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یتیم کی پرورش کرتا ہے اور کوئی یتیم اس کے پرورش میں ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اور وہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہوتی ہیں، ایک شہادت کی انگلی اور اس کے ایک بیچ والی انگلی کی طرف اشارہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یتیم کی پرورش پہ یہ فضیلت ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام شریعت میں تھے، صرف نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ ہی کو بتلانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یتیموں، غریبوں، مجبوروں، بیواؤں، مسکینوں کے حقوق بتلائے اور ان کے حقوق ادا کرنے پر کیا کیا فضیلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اور اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ یتیم کی پرورش کرنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت میں معیت اور آپ کا ساتھ جو ہے وہ ہوگا۔ اور یہ دو انگلیوں کی طرف اشارہ اس لیے کیا، مفسرین نے لکھا ہے اور محدثین نے، کہ اس میں بیچ والی انگلی شہادت والی انگلی سے بڑی ہوتی ہے، یعنی اس طرف اشارہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت تھوڑی سی بڑھی ہوگی، اس کے بعد اس امتی کی ہوگی جو اپنے کسی یتیم کی جس نے پرورش کی ہوگی۔ اس لیے دو انگلیوں کی طرف اشارہ کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی یتیم کے سر پر اپنے ہاتھ کو پھیرتا ہے، دست شفقت اس کے سر کے اوپر پھیرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا ہاتھ اس کے سر کے بالوں پر جن جن بالوں پر پہنچے گا، اللہ رب العزت ان بالوں کی تعداد کے بقدر اس کو نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی، اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑی ہی اہم آیت ہے، اس آیت پہ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور اس شخص کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ اپنے پیچھے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر جائے، یتیم بچوں کو چھوڑ کر جائے، جوانی میں اس کا انتقال ہو گیا اور اس نے اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر گئے ہیں، تو بتلائیے کہ جس وقت اس کا انتقال ہو رہا ہے ان بچوں کی اسے کتنی فکر ہوگی۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا سے چاہیے کہ ڈرتا رہے، مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، بہت ہی کمزور اور چھوٹے بچے ہیں، ان بچوں کو چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو رہا، تو بتائیے کہ اسے کتنی فکر لاحق ہوگی۔ اور اگر یہ چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر چلا جائے اور اس کی کوئی پرورش نہ کرے، اس کی دیکھ بھال نہ کرے، تو ان بچوں کو کتنی تکلیف اور مصیبت اٹھانی پڑتی ہے۔ وہی سوچ کر ایک یتیم کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے، ہمدردی کا معاملہ کرنا چاہیے کہ یہ بھی کسی کے بچے ہیں، اور اس کے باپ کا، ان کے باپ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا ہے۔ اگر میری اولاد ہوتی اور میرا سایہ ان کے سروں سے اٹھ جاتا اور یہ بچے تکلیف اور پریشانی میں ہوتے تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی، کتنی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر یہ ذکر فرمایا، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، ان کے بارے میں ڈرنا چاہیے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، اگر کوئی شخص یتیم کے مال کو کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور کل وہ جہنم کے اندر جھونک دیا جائے گا، پھینک دیا جائے گا۔
یعنی یتیم کے مال کو کھانا گویا اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے انگارے بھرنا ہے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو ان میں سے بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کے منہ سے انگارے نکل رہے ہوں گے، آگ نکل رہی ہوگی۔ یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے یتیم کے مال کو ہڑپ کر لیا اور یتیم کے مال کو کھا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دے دیتا ہے۔ یتیم اگر کسی کی پرورش میں ہے تو اسے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے اور اس کی خدمت کر کے اور اس کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک کا معاملہ کر کے اس حدیث کی فضیلت کا اپنے آپ کو مستحق بنا لینا چاہیے کہ جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں اس طرح ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور تیسری خرابی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی کہ وہ مسکین کے کھلانے پر لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا ہے، لوگوں کو ابھارتا نہیں، یعنی خود بھی نہیں کھلاتا، خود بھی بخیلی کرتا ہے اور لوگوں کو بھی ترغیب نہیں دیتا کہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہیے۔ دراصل اس لیے کہ جو بخیل ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ بخیل رہیں تاکہ صرف میری ہی برائی نہ ہو بلکہ دوسرے لوگوں کی بھی برائی ہو۔ بخیل یہی چاہتا ہے کہ جیسے میں مال خرچ نہیں کرتا ہوں ویسے دوسرے بھی نہ خرچ کریں۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے سورہ حاقہ میں بھی فرمایا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ وہ مسکین کے کھانے پر لوگوں کو ترغیب نہیں دیتے تھے۔ تو اگر کسی کو گنجائش نہیں ہے، جو غریب کی مدد نہیں کر سکتا، وہ خود مجبور اور لاچار ہے، لیکن اس کے تعلقات، اس کے اثر و رسوخ ایسے لوگوں سے ہے کہ اگر ان سے سفارش کرے تو وہ سفارش کرنے کی وجہ سے وہ مالدار شخص کسی غریب کی مدد کر دے گا تو اس کی سفارش کرنا چاہیے۔ اگر اس کو یقین ہو کہ میری بات کو اچھا سمجھا جائے گا اور میری بات کو مانا جائے گا اور میری بات پہ عمل کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ سفارش کرے تو لوگ اس پہ بھروسہ نہیں کریں گے تو پھر اس کو سفارش نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی یہ شرعی واجب نہیں ہے، احکام شریعت میں سے واجبات میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ اخلاقی واجبات میں سے ہے کہ اگر آپ کا اثر و رسوخ ہو، آپ کے کہنے سے کسی کی مدد ہو جائے تو سفارش کرنا چاہیے، اور اس سفارش کرنے میں بھی بہت اجر اللہ رب العزت نے لکھا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے اپنی ضرورت بیان فرمائی۔ ایک دوسرے صحابی بیٹھے ہوئے تھے، ان کی طرف اشارہ کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ ان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا جانتا ہوں۔ ان کے حالات سے بھی واقف ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں واقف ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آپ ان کی سفارش کر دیں تو میں ان کی مدد کروں گا۔ وہ صحابی نے ان کی سفارش کر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضرورت مند ہیں، آپ ان کی مدد کر دیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدد فرما دی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام لے کر کہتے ہیں کہ اے فلاں، میں تو ان کی مدد کرنے والا تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا پوری زندگی کہ کبھی کسی سائل کو آپ نے واپس نہیں کیا، کبھی کسی سائل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس نہیں کیا۔ بہت مشہور واقعہ، بارہا آپ سنے ہوں گے۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، قمیص پہنے ہوئے، ایک آتے ہیں سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ قمیص دے دیجئے، مجھے یہ بہت پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ قمیص دے دیا اور خود ننگے بیٹھ گئے، یعنی بدن کے اوپر، جسم کے اوپر جو ہے کوئی کپڑا نہیں تھا سوائے تہبند کے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تھے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تو اس شخص کو دینے والا تھا، لیکن میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ سفارش کر دیں تاکہ آپ بھی ثواب کے اندر برابر کے شریک ہو جائیں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہمارے اور آپ کو اس بات کا درس اور سبق دیتا ہے کہ اگر ہم سے ہو سکے ہم مدد کرنے کے قابل نہیں ہیں تو کم سے کم اگر ہم سفارش کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں تو کسی ضرورت مند کے لیے ہم سفارش کر دیں۔
اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ کہ وہ مسکین کو کھانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یہ 3 آیتیں جو تھیں یہ کفار و مشرکین سے تعلق رکھتی تھیں۔ اب یہ جو آخر کی 4 آیتیں ہیں اس میں اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بڑی خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نمازوں کے بارے میں غافل رہتے ہیں، بھلا بیٹھتے ہیں، چھوڑ دیے، کبھی پڑھ لیے، کبھی جان بوجھ کر چھوڑ دیے، کبھی بھولے سے چھوٹ گئی، کبھی سو گئے، کبھی دوسرے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ یعنی نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، غفلت کے ساتھ نماز نہیں ادا کرنا چاہیے، اس کے اوقات کے اور اس کے جو ہے ادا کرنے کا پورا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے اوقات کی جانکاری رکھنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ نماز کو ہی بھلا بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے، ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ الذین ہم یراؤون، اور ایک دوسری خرابی یہ بیان فرمائی کہ جو لوگ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، کسی کے ساتھ میں ہیں، نمازی آدمی ہے، اگر اس کے ساتھ چل رہے ہیں، کہیں سفر میں ہیں یا اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو نماز پڑھ لیے، اور جب اکیلے ہوئے، تنہائی میں ہوئے، پھر نماز چھوڑ دیے۔ یہ مقصد کیا ہوا؟ یہ مقصد تو یہ ہوا کہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے نمازیوں کے لیے، ایسے مصلیوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو نماز کو بھلا بیٹھتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نماز میں بھول جانا اور ایک ہوتا ہے نماز کو بھلا بیٹھنا۔ نماز میں بھول جانا، سہو ہو جانا، یہ اپنے اختیار میں نہیں ہے، یہ بے اختیاری چیز ہے، یہ ہو جاتا ہے کبھی کبھی، اور اللہ رب العزت نے اور آپ کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کفارہ بھی رکھا کہ آدمی سجدے سو کر لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن نماز ہی کو بھلا دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفر اور ایمان کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یعنی مومن اور کافر میں جو فرق ہوتا ہے اس نماز کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اس لیے نماز کا اہتمام کرنا اور اوقات کی پابندی کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور روز مرہ برتنے والی چیزوں سے روکتے ہیں۔ روز مرہ جو استعمال ہونے والی چیز ہیں، برتنے والی، اگر کوئی مانگتا ہے، جیسے پہلے زمانے میں لوگ ڈیگچی مانگتے تھے، آگ مانگتے تھے، آگ جلانے کے لیے آگ ایک گھر سے دوسرے گھر کو لاتے تھے، اور کلہاڑی لے کر آتے تھے، پھاوڑا لے کر آتے تھے، ایسی ضرورت کی چیزیں ایک دوسرے سے لا کر استعمال کرتے تھے اور دے دیتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ جو ہے یہ چیزیں تو بہت کم رہ گئیں اور بہت کم لوگوں کو ضرورت بھی پڑتی ہیں۔ کبھی کوئی میکینک ہے، کوئی سامان مانگتا ہے، کوئی پلمبر ہے، کوئی ایک دوسرے پلمبر سے کوئی سامان مانگتا ہے، یا اور ایسی کوئی چیز جو ہے جو استعمال میں آتی ہیں اور پھر استعمال کر کے دے دی جاتی ہیں۔ ایسی چیزوں سے منع نہیں کرنا چاہیے، روکنا نہیں چاہیے۔ اگر ہے، اللہ نے دیا ہے تو ان کو دے دو، پھر وہ استعمال کر کے وہ چیز دے دے گا۔ ہاں اگر اس میں کوئی ایسی خرابی ہے جو دنیاوی اعتبار سے، جیسے اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے سے گاڑی مانگتے ہیں، اب مسئلہ گاڑی دینے کا نہیں رہتا، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی حادثہ ہو گیا، گاڑی چلانے والا کچھ نقصان کر دیا کسی کا، تو اب یہ بیچارہ جو گاڑی دیا ہے یہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھ سمجھ کر، کوئی قانونی پیچیدگی آ رہی ہے تو الگ چیز ہے، اور نہ ایسی چیز جیسے کبھی کسی کے گھر میں کوئی تقریب ہو گئی، آپ کے گھر میں بڑا ڈیگچا ہے اور آپ کے پڑوس میں کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آ گیا کہ دے دیجئے، تو ایسی چیزیں دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ 4 خرابیاں اس میں جو بیان فرمائیں کہ جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، یعنی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے اور نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور دوسری چیز جو ہے الذین ہم یراؤون، جو دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، یعنی نیت ہماری خالص ہونی چاہیے۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث جو ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔
اگر ہماری نیت صحیح ہے تو بغیر کیے ہوئے عمل کے اللہ رب العزت بہت زیادہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں، اور اگر ہماری نیت خالص نہیں ہوئی تو ہمارے کیے ہوئے اعمال بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کا گزر ہوا اور اس نے ریت کا ایک ڈھیر دیکھی، ایک ٹیلا دیکھا، ریت کی ایک ڈھیر لگی ہوئی، اور اس کے دل میں ایک خیال آیا اور اس نے زبان سے کہا کہ اگر یہ سونے اور چاندی کا ڈھیر ہوتا تو میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا، غریبوں کی اسی مدد کر دیتا۔ اور اس کی نیت اتنی خالص تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ فلاں بندے کو بتلا دیجئے کہ تمہارے اس خالص نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس ڈھیر کے جو ریت کے جو ڈھیر تھا اس کے سونے اور چاندی کے بقدر خرچ کرنے کا تمہیں ثواب عطا فرما دیا۔ اس کی نیت خالص تھی، اور اگر نیت خالص نہیں، صرف دکھاوا ہے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں میں اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، تو سونے اور چاندی کا ڈھیر آپ خرچ کریں گے، نیت خالص نہیں ہے تو یہی سونے اور چاندی کا ڈھیر مٹی بن جائے گا۔ اس لیے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی عمل ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے کرتا ہے، اس کی مثال اس مسافر کی ہے جو اپنے سر پر ریت کا تھیلا اٹھا کر لے کر جاتا ہے۔ ریت کا تھیلا بھر لیا اور اس کو سر پر اٹھا کر لے کر جا رہا ہے، مشقت برداشت کر رہا ہے، تو ریت کسی کام آنے والی نہیں ہے، نہ کھانے کے استعمال میں آنے والی ہے، نہ اور کسی کام میں۔ بس ایسی ہی اگر کوئی شخص جو ہے نیک عمل کرتا ہے دکھاوے کی نیت سے اور مقصد لوگوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، تو گویا وہ مسافر کی طرح ہے جو ریت کا ڈھیر سر پر اٹھا کر لے کر جا رہا ہے۔ کل قیامت کے دن ان کے سارے اعمال جو دکھاوے کے لیے کیے گئے تھے وہ مٹی بن جائیں گے، وہ مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی نیت کو خالص کرنا چاہیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کی عبادت کے لیے، لوگوں کو خوش کرنا نہیں، لوگوں کو دکھانا نہیں، اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے نہیں۔ جو بھی مالو اور دوسری چیزیں صدقہ خیرات کریں یا دوسری کوئی بھی عبادت کرے، بس مقصد اللہ کی رضا ہو۔ بہت مشہور حدیث کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لوگوں کو بلائیں گے، اس میں ایک شخص ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا، اسے پوچھیں گے میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اللہ میں تمہارے راستے میں کافروں سے لڑتا رہا اور میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے دنیا کے لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور جو ہے لوگ تجھے بہت دلیر سمجھے، اور لوگوں نے تمہیں بہادر کہہ دیا۔ اور پھر ایسے ہی ایک قاری کو بلایا جائے گا، ایک عالم کو بلایا جائے گا جو قرآن کو بہت اچھا پڑھتا تھا، پھر اس سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں نے تمہیں زندگی دی تھی، تم نے کیا کیا؟ اس کو کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے کلام کو یاد کیا اور تیرے کلام کو پڑھا اور پڑھایا اور اس کو پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم نے دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے کہ دنیا میں تمہارا نام ہو، تم نے اس لیے کیا اور تمہارا دنیا میں نام ہو گیا۔ تیسرے ایک شخص کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے جو دنیا میں بہت زیادہ مال و دولت کو خرچ کرتا تھا، اسے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تجھے مال دیا تھا، وہ کہے گا اللہ میں نے ہر ضرورت مند کی مدد کی اور مال کو تیرے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تجھے کہیں بہت سخی ہے، اور تمہارا نام دنیا میں سخاوت سے لیا جائے، تو تمہارا نام دنیا میں سخاوت سے لیا گیا اور لوگوں نے تمہیں سخی کہہ دیا۔ اب اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ان تینوں کو اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں داخل کر دو۔ کیوں؟ ان کی نیت خالص نہیں تھی۔ اس لیے میرے بھائی نیت کو خالص رکھیں، تھوڑا بہت جو بھی عمل کریں ہم بس اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کو دکھاوے کے لیے، دنیا کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ ہاں آپ کے عمل کے اوپر اگر کوئی آپ کی تعریف کر دے تو اس سے کوئی خرابی آنے والی نہیں ہے، لیکن یہ نیت نہ ہو کہ لوگ دنیا میں میری تعریف کریں اور مجھے مالدار کہیں، مجھے عبادت گزار اور تہجد گزار کہیں، اس کے لیے نہیں بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری نیتوں کو خالص فرمائے اور برے اخلاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم یا ودود یا ذو العرش المجید یا فعال لما یرید
یا ارحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین ہماری لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین جو گنہگار خطاوار قصوروار، یا ارحم الراحمین ہم گنہگار خطاوار قصوروار بندے ہیں، آپ بڑی بڑی خطاؤں کو معاف فرمانے والے ہیں، یا ارحم الراحمین آپ تو کفر اور شرک کو بھی توبہ کرنے سے معاف فرما دیتے ہیں، یا ارحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے، جو ضرورت مند ہیں ان کی جائز ضرورتوں کی تکمیل فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب غیب سے مہیا فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین ہم سب کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، یا ارحم الراحمین حرام کمائی سے حرام آمدنی سے ہماری بھی ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجیے، یا ارحم الراحمین ہم سب کی روزی میں خوب خوب برکت عطا فرمائیے، یا ارحم الراحمین ہمارے عزیز و قریب ہمارے رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان سبوں کی مغفرت فرما دیجیے، امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے، یا ارحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہے، یا ارحم الراحمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھیے، اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا ارحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے، یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا سوال کیا ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائیے، اور جن جن شر سے پناہ مانگی ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لیجیے، یا ارحم الراحمین ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائیے، تمام شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، نفس و شیطان کے مکر و فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے، یا ارحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا ارحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے، یا ارحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔